إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه السلام. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ایک دن ہے جس کو ہم عاشوراء کہتے ہیں. اس مہینے کی فضیلت اس طور پر واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ رمضان کے بعد جو سب سے اہم روزے اللہ کے نزدیک ہے وہ محرم کے روزے ہیں اور اس مہینے کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے حدیث میں شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. اور اس مہینے کا ایک دن جس کو عاشوراء کہا جاتا ہے 10واں محرم، یہ بھی اپنی جگہ پر انتہائی فضیلت کا حامل ہے. مستقل جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے ابتداءً تو اس وقت عاشورے کا روزہ فرض تھا. پھر جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو پھر عاشورے کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا، تاہم اس کی سنیت، اس کا استحباب باقی رہا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت سے متعلق ذکر فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس روزے کی برکت سے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ عاشورے کے روزے کی فضیلت ہے. اور پھر مزید بارہا ہم سنتے رہتے ہیں کہ اس 10ویں تاریخ کے ساتھ کوئی ایک اور دن کا روزہ جوڑ لینا چاہیے. بہتر ہے کہ 9ویں 10ویں کا روزہ رکھیں یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھیں. عاشورہ تو ایک ہی دن کا ہے اور وہ 10ویں محرم، مگر ابتدا یا بعد میں ایک روزہ جوڑ لینا یہ بھی مستحب ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے شوق کا اظہار یہ فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ضرور بھی ضرور 9ویں تاریخ کا روزہ رکھوں گا. وہ اس وجہ سے کہ جانتے ہیں ہم کہ یہود حضرات بھی اس 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو ان کی مخالفت کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مخالفت عبادت میں بھی مخالفت ہونی چاہیے، رہن سہن میں تو مخالفت ہونی ہی چاہیے، اس کے علاوہ عبادات میں بھی. چونکہ اسلام ایک دین کامل مذہب ہے، یہ کسی اور مذہب کا محتاج نہیں ہے کہ اس کی نقالی کی جاوے. اس معنی کر یہودیوں کی مخالفت کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشتہار ظاہر فرمایا کہ بھائی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ یا تو 9ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے یا تو 11ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے. لیکن مسئلے کے اعتبار سے طاقت ہے تو بہت اچھی بات ہے، رکھنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص مجبوری میں صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھ رہا ہے، 9ویں یا 11ویں کا ساتھ میں جوائن نہیں کر رہا ہے، تو یہ کوئی گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ 2 دن کے روزے رکھے، وغیرہ 1 دن کا روزہ بھی اللہ کے یہاں قابل قبول ہے. بہرحال یہ تو اس موضوعات پر بارہا ہم بات سنتے رہتے ہیں کہ محرم ایک مستقل عظمت والا مہینہ ہے اور عاشورے کا دن یہ برکت والا دن ہے. اس کی مستقل حدیث سے فضیلت آئی ہے. اس کے علاوہ اور دیگر جو اس دن میں اور اس مہینے کے نام پر جو خرافات اور بدعات اور فضولیات ہوتے ہیں، اسلام کا ان چیزوں سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کا بظاہر ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان بدعات سے، ان خرافات سے احتیاط کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان بدعات سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. خیر، جو میں نے آیت تلاوت کی، جو میری بات کا اصل موضوع ہے کہ یہ محرم کا مہینہ ہے
اسلامی سال کے اعتبار سے سب سے پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، ہے نا. اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہے. اور اسلامی مہینوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اس کا تصور دلایا ہے اور ذکر فرمایا ہے کہ یہ جو محرم نام رکھا ہوا ہے، محرم کے بعد سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الاخر ہے، یہ جو 12 مہینوں کے جو نام ہیں یہ کوئی بات کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے 10ویں پارے میں سورۃ التوبہ میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ مہینوں کی تعداد، بلا شبہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے. اور یہ 12 مہینوں کے جو نام اللہ نے مقرر فرمائے ہیں یہ کس وقت مقرر فرمائے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے دنیا بنائی، جب اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کو مقرر فرمایا. یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے یہ اشہر حرم ہے، حرمت والے مہینے ہیں، جس میں محرم ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، اور اسی طریقے سے 4 نمبر پر رجب کا مہینہ شمار کیا جاتا ہے. اور اس اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہم اس کے آگے ہجری لگاتے ہیں. بارہا یہ موضوعات ہم سنتے رہتے ہیں، ہجری لگاتے ہیں. انگریزی مہینے جنوری فروری گنوائے جاتے ہیں. ایک موقع پر میں نے بچوں سے سوال کیا، کہیں میرا جانا ہوا تھا، تو میں نے بچوں سے کہا، چھوٹے بچے تھے، کہ ایک سانس میں جنوری سے دسمبر تک بولو. کتنی سانس میں؟ ایک سانس میں، بغیر سانس لیے جنوری سے دسمبر تک مہینے کے نام بولو. جنوری فروری مارچ، اس طریقے سے تمام بچوں نے نام لیے ایک سانس میں. میں نے کہا کہ اسلامی مہینوں کے نام بولو، تو ربیع الاول تک، ربیع الاول کے آگے گاڑی چل نہیں پائی. انہوں نے تو پیچ کے نام گنوائے، رمضان ہے، اس طریقے سے محرم ہے، شعبان ہے، اس طریقے سے. تو بہرحال یہ حال ہے اسلامی کیلنڈر اور اسلامی معلومات کے لحاظ سے. وہ تو بچے تھے بہرحال، لیکن ہم بڑوں کا بھی یہی حال ہے، معاف کیجیے گا، کہ کتنوں کو تو اسلامی مہینوں کے نام ترتیب سے یاد بھی نہیں، کتنوں کو تو اسلامی مہینوں کے نام ترتیب سے یاد بھی نہیں. جب اسلامی مہینوں کے نام یاد نہیں ہے تو اسلامی تاریخ کہاں سے یاد رہے گی؟ ظاہر بات ہے کہ اسلامی کیلنڈر جس کو ہم ہجری سال کہتے ہیں، ہجرت، یہ ایک اپنے اندر عجیب ایک حساسیت رکھتا ہے، یہ عنوان اور ایک یہ موضوع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ مہینوں کے نام تو موجود تھے، محرم، سفر، ربیع الاول وغیرہ وغیرہ، لیکن کوئی اسلامی کیلنڈر نہیں تھا اور کوئی سال کی شناخت نہیں ہوتی تھی. حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک لیٹر ان کے سامنے آیا، ایک خط ان کے سامنے آیا. غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط تھا، جو کسی جگہ پر گورنر تھے، تو گورنر کی حیثیت سے انہوں نے امیر المومنین کو ایک لیٹر بھیجا، جس نے دیکھا کہ کوئی تاریخ وغیرہ موجود نہیں تھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت افسوس ہوا کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اسلام مذہب سے ہمیں نوازا ہے، تو اس کی ایک اپنی تاریخ رہنی چاہیے، اس کا ایک اپنا کیلنڈر رہنا چاہیے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی مجلس شورا قائم کی، تمام صحابہ کرام کو مدعو کیا اور رائے لی کہ آپ کی کیا رائے کہ اسلامی کیلنڈر کی اگر ہمیں ابتدا کرنی ہے، جیسے عیسوی کیلنڈر انگریزی مہینے میں ہم عیسوی کہتے ہیں، تو اشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی طرف جاتا ہے کہ ولادت سے ان سالوں کو کاؤنٹ کیا گیا. اگرچہ اس میں کتنی ہیرا پھیری ہوئی اور کتنی گڑبڑیں ہوئی، جو دانشور حضرات ہے جو اس کا علم رکھتے وہ جانتے ہیں کہ یہ 2022 چل رہا ہے تو 2022 ہی ہے یا اور کیا ہے، وہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. اگرچہ آج کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہیرا پھیری فی الوقت تو اس زمانے میں ممکن نہیں، لیکن ابتدائی زمانے میں جب کوئی ریکارڈ نہیں تھا اور کوئی ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا تو اس میں بہت سی ہیرا پھیری ہو چکی. تو یہ 2022 بھی ہے یا نہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا. خیر، ایک مستقل موضوع ہے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی جماعت منگوائی، بلائی اور مشورہ کیا. مختلف رائے آئی، ان میں سے 4 بنیادی رائے پیش کی گئی.
4 بنیادی رائے پیش کی گئی کہ اس کو محور اور اس کو بنیاد بنایا جائے. اس میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو بنیاد بنایا جائے اور اس سے اسلامی تاریخ کی ابتدا مان لی جائے اور مقرر کر دی جائے. تو کسی نے ایک دوسری رائے یہ دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو معیار بنایا جائے. ولادت، وفات، دوسرے نمبر پر وفات کا تذکرہ. تیسری رائے یہ آئی کہ نبوت کو معیار بنایا جائے، یعنی جس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم کی وحی نازل ہو رہی ہے نا، تو اس مہینے کو معیار اور اس موقع کو معیار بنا کر وہاں سے سال کی کاؤنٹنگ کی جائے. تو 3 چیزیں ہوئی، ولادت، وفات اور تیسری چیز ہے نبوت. اور چوتھی رائے جو پیش کی گئی جو بنیادی تھی وہ رائے تھی ہجرت. 4 رائے پیش کی گئی. بظاہر ان 4 رائےوں میں سے 4 مشوروں میں سے اگر ہم دیکھیں تو 3 جو مشورے ہیں جو براہ راست اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیت سے تعلق رکھتے ہیں، ہے نا. ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیت سے تعلق رکھتا ہے، ولادت کا امر. وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیت سے تعلق رکھتا ہے. نبوت یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیت سے تعلق رکھتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو معیار بنایا جاتا، ان تینوں میں سے کسی ایک کو بنیاد بنا دیا جاتا کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تب سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہو گیا، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تب سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا، کہ جس دن آپ کو نبوت ملی اس دن سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا. قربان جائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی پر اور آپ کی سمجھداری پر. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا، اور کما قال علیہ السلام. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی حکمتوں کے پیش نظر ان 3 چیزوں میں سے کسی کو بھی معیار نہیں بنایا، اگرچہ اس کی مستقل حکمتیں ہیں اور کتابوں میں موجود ہے، موقع نہیں کہ ان کا تذکرہ کیا جائے. حضرت عمر فاروق نے سیدھا جو معیار بنایا ہے اور جو بنیاد بنائی ہے وہ کس کو بنایا؟ ہجرت رسول. اس لیے کہ یہ ہجرت کا پہلو صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط ہجرت نہیں فرمائی، ہجرت کا تعلق تو تمام مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے. بھائی ہے کہ اس وقت کے تمام مسلمانوں نے ہجرت کی اور ہجرت یہ قیامت تک باقی رہے گی بہرحال. چنانچہ حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کو معیار اور بنیاد بنا کر ایک میسج اور ایک پیغام یہ دیا کہ مسلمان اس اسلامی کیلنڈر کو جب جب دیکھیں گے اور جب جب کہیں گے کہ 1442 ہجری 1443 ہجری، جب جب بار بار لفظ ہجری کا تذکرہ کریں گے تو ان کے ذہن میں ایک پیغام جائے گا، ان کے ذہن میں ایک میسج جائے گا. اور وہ پیغام اور میسج وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت کے صحابہ کرام نے جو ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو کوئی وہ ایک نارمل سفر نہیں تھا مکہ سے مدینہ کی طرف. ایسے تو مکے سے مدینہ کی طرف سینکڑوں مرتبہ جایا گیا تھا، مگر ہجرت کے موضوع پر جو سفر ہوا تھا وہ ایک نارمل سفر نہیں تھا، وہ در حقیقت مغلوبیت سے اغلبیت کی طرف سفر تھا. وہ در حقیقت مسلمانوں کے قربانیوں کے بعد، مسلمانوں کے آزمائشوں کے بعد اللہ کی نصرت کی طرف سفر تھا. مکے کی زندگی جو مسلمانوں کی قربانیوں کی زندگی تھی، ایمان والوں کی قربانیوں کی، آزمائشوں کی زندگی تھی، مصیبتوں کی زندگی تھی، اور مدنی زندگی جو اللہ تعالیٰ کی نوازشات کی زندگی تھی. اللہ تعالیٰ کی رحمت مدینہ میں اتر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد. ایک اسلامی نظام کہاں بن رہا ہے بھائی؟ مکے میں نہیں بن رہا بلکہ مدینہ میں بن رہا ہے. تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کے ہم مستحق بنیں، تو انہیں مسائل، پریشانیوں، دشواریوں اور قربانیوں کی چکیوں سے گزرنا ہوگا، پسنا ہوگا، تب جا کر وہ اللہ کی مدد کے مستحق بن سکتے ہیں اور اللہ کی نصرت کے مستحق بن سکتے ہیں. یہ ہے در حقیقت ہجرت کا پیغام، یہ ہے در حقیقت ہجرت کو معیار کیلنڈر میں ہجرت کو معیار اور بنیاد بنانے کی اصل وجہ. اس وقت سے گویا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے ذریعے سے، ہجرت رسول کے ذریعے سے در حقیقت اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہو گیا. اگر ہم کہیں کہ بھائی 1442 1443 ہجری، مطلب
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو اتنے سال ہو گئے جو حتمی طور پر اس میں کوئی کسی قسم کی رد و بدل ہرگز نہ کی گئی اور نہیں کی جا سکتی ہے، نہیں کی جا سکتی۔ تو ہمیں اسلامی کیلنڈر کا احترام کرنا ہے، اسلامی جو مہینے ہیں ان کا احترام کرنا ہے، اس کی معلومات ہمیں حتی الامکان رکھنی ہے۔ اس لیے علماء کرام نے اسلامی کیلنڈر کی معلومات کو اور اس کی حفاظت کو فرض کفایہ قرار دیا ہے کہ اگر ٹھیک ہے ہر فرد اگر نہ جانے، چند ایک اس کی حفاظت کرے اور چند ایک اس کی یاد دہانی کرے تو ایسی صورت میں یہ فرض کفایہ ہے، فریضہ تمام کی طرف سے ادا ہو جائے گا، وگرنہ اللہ نہ کرے اگر یہ کیلنڈر ختم ہو جائے، اسلامی تاریخ ختم ہو جائے تو پھر رمضان کیسے باقی رہے گا، حج کیسے باقی رہے گا، جو دیگر اسلامی جو شناخت ہے، اسلامی جو پہچان ہے وہ کیسے اور کیوں کر باقی رہ سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے معیار چاند کو بنایا ہے، سورج کو نہیں بنایا۔ اس سے پہلے بات آئی یسألونک عن الأہلة، قرآن میں سوال ہے کہ لوگ چاند سے متعلق سوال کرتے ہیں، قل ہی مواقیت، کہہ دیجئے کہ یہ تو اعلی میقات ہے، اس سے تمام چیزوں کی تعین کی جاتی ہے اس چاند کے ذریعے سے۔ چاند بھی اللہ کی مخلوق، سورج بھی اللہ کی مخلوق۔ بھائی عیسوی کیلنڈر جو ہوتا ہے یا دنیا کے جتنے بھی کیلنڈر ہوتے ہیں وہ چاند سے ہٹ کر دیگر سیاروں اور ستاروں کو اور سورج وغیرہ کو معیار بنایا جاتا ہے، مگر اسلام نے چاند کو معیار بنایا ہے۔ چاند کو معیار اس وجہ سے بنایا ہے، بہت سی حکمتیں ہیں۔ اللہ والے ایک حکمت یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ چاند جو ہر مہینے ہم دیکھتے ہیں، افسوس کہ ہم نہیں دیکھتے ہیں، صرف رمضان اور عید کو دیکھتے ہیں، وگرنہ اصل تو یہ تھا کہ ہم ہر مہینے چاند کو دیکھیں اور بار بار دیکھیں چاند کو۔ اس وجہ سے نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک چاند ہمارا رب ہے، نہیں، بلکہ چاند ہماری جیسی ایک مخلوق ہے، سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، مگر چاند کو معیار اس وجہ سے بنایا گیا ہے کہ آپ چاند کے اتار چڑھاؤ پر غور کیجئے گا کہ مہینے کی پہلی تاریخ میں یہ چاند بالکل باریک سا ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ بمثل ناخن ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا چڑھتا 14ویں تک پہنچ کر مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر اس 14ویں کے بعد پھر آہستہ آہستہ گھٹتا گھٹتا غائب ہو جاتا ہے۔ یہی انسان کی پہچان ہے، یہی انسان کی در حقیقت پہچان ہے۔ یہ بچہ جو انسان کا حیثیت بچہ اور کمزور چاند کی طرح پہلی تاریخ کی طرح دنیا میں آتا ہے، ہاں اللہ اس کی تربیت فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کی پرورش فرماتے ہیں، اسے طاقت سے نوازتے ہیں، اسے صحت سے نوازتے ہیں، اور ایک موقع آ جاتا ہے کہ وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح مکمل جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیتا ہے کہ توانائی، خوبصورتی، عقل مندی، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں، مگر پھر ایک موقع آ جاتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر موقع یہ آ جاتا ہے کہ اب جوانی کے بعد عمر اس کی ڈھلتی گھٹتی گھٹتی ہو کر ایک موقع آ جاتا ہے کہ انسان غائب ہو جاتا ہے اس چاند کی طرح۔ تو انسان اس چاند پر غور کرے، اللہ تعالیٰ نے اعلی میقات چاند کو بنایا، ہمیں اسلامی کیلنڈر کی حفاظت کرنی ہے اور اپنی زبانوں میں اس کا عام رواج بھی ڈالنا ہے، افسوس کہ نہیں ڈالتے، وگرنہ دیگر مذاہب کے جو ہم کیلنڈر استعمال کرتے ہیں، اگرچہ ان کیلنڈروں کا استعمال کرنا کوئی ناجائز اور حرام آج تک کسی نے کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے، یہ مسئلہ نہیں، سارے کیلنڈروں کا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن ہمیں اسلامی تشخصات کو باقی رکھنے کی خاطر، اسلامی تہذیب کو باقی رکھنے کی خاطر اسلامی کیلنڈر کو ہمیں رواج دینا پڑے گا۔ عام بول چال میں ہم جو عام بول چال میں جو دنوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں نا، جو دیگر مذاہب والوں نے جو کیلنڈر بنائے ہیں اور جو دنوں کے نام رکھے ہیں، تو ان کے دنوں کے ناموں کے پیچھے، ان کے مہینوں کے ناموں کے پیچھے ان کے مشرکانہ نظریات کی عکاسی ہوتی ہے۔ یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ نہیں پتا، اللہ کہ اکثر جانتے بھی ہوگے بارہ کہ اکثر مہینوں کے نام کے پیچھے اور دنوں کے نام کے پیچھے ان کے مشرکانہ عقائد اور نظریات کی کیا ہوتی ہے بھائی، وضاحت ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہفتے کی جو یہ 7 دن جو انگریزی مہینوں کے انگریزی کیلنڈر کے حساب سے جو طے کیے جاتے ہیں، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، یہ در حقیقت جو 7 دن ہے در حقیقت 7 سیاروں کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ یونانی مذہب کے مطابق اور یونانی زبان کے اعتبار سے
7 سیاروں کی طرف ان دنوں کو منسوب کیا گیا ہے، چونکہ مشرکانہ عقائد اور نظریات میں ہے کہ وہ تمام سیاروں کو اپنا معبود مانتے ہیں، سورج ستاروں کو چاند کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ اس اعتبار سے بندے نے کچھ تحقیق کی ہے کہ جیسے سنڈے، ظاہر بات ہے ڈے کے معنی دن، سن کے معنی سورج، ہم سب جانتے ہیں سورج کا دن، اس دن مستقل سورج کی پرستش کے نام پر اس دن کا تقرر ہوا نام کا، اور باقاعدہ اس دن کو نام دیا گیا سنڈے کے اعتبار سے۔ منڈے چاند کا دن، یعنی چاند کی پرستش کی خاطر اس دن کی تعین کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ٹیوزڈے، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں بھی بات آئے گی آگے، جس کو ہم منگل کہتے ہیں ٹیوزڈے کے اعتبار سے، تو وہ عطارد سیارے کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اس دن کو کس کی طرف منسوب کیا گیا ہے؟ عطارد، جو 9 بڑے سیارے ہیں، تو عطارد سیارے کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ویڈنسڈے، تو لفظ بول کر ابتداءً لفظ کچھ اور ہوتا ہے، پھر کثرت استعمال کی بنا پر اس کی حیثیت اور حقیقت بدل جاتی ہے۔ تو یہ ویڈنسڈے جو معاف کیجیے گا کہ جو ٹیوزڈے میں نے کہا، تو وہ مریخ سیارے کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ مریخ ایک سیارہ ہے، اسی کو انگریزی میں غالباً مارس کہا جاتا ہے، اور اسی سے مارچ کا مہینہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ویڈنسڈے یہ عطارد سیارے کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ تھرسڈے یہ مشتری سیارے کی طرف منسوب ہوتا ہے، جس کو جوپیٹر کہا جاتا ہے غالباً۔ اور اسی طریقے سے جو فرائیڈے ہے اس کو زہرہ سیارے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور سیٹرڈے یہ زحل سیارے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کہاں سنڈے منڈے بولتے ہیں، ہم تو بولتے ہیں اتوار، پیر، منگل، بدھ، سنیچر، جمعرات، جمعہ۔ جمعہ نام تو ایک اسلامی نام ہے، قرآنی نام ہے، اللہ پاک نے قرآن میں اس دن کا تذکرہ فرمایا ہے، یوم الجمعہ۔ عربی میں جو نام بولے جاتے ہیں اس کے لیے کوئی نام نہیں سوائے جمعہ کے۔ عربی میں اگر بولنے ہیں نام، ہفتے کا پہلا دن یوم الاحد، ہفتے کا پہلا دن اتوار جس کو ہم کہتے ہیں، یوم الاثنین دوسرا دن، یوم الثلاثاء تیسرا دن، یوم الاربعاء چوتھا دن بدھ جس کو ہم کہتے ہیں، یوم الخمیس خمس پانچواں دن، شاید ہم اپنے کوپی میں بھی خمیس کہتے ہیں، اسی سے نکلا ہے یوم الخمیس۔ اور یوم الجمعہ جو قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، یوم السبت ساتواں دن جو خود قرآن میں بھی موجود ہے، یوم السبت یہودیوں سے متعلق۔ تو بہرحال اب ہم کہیں کہ بھائی یہ اتوار بولتے ہیں، منگل بولتے ہیں، تو اچھے نام ہے۔ تو یہ اتوار کوئی عربی کا اردو ورڈ نہیں ہے، چونکہ ہم اردو زبان سے ہمارا تعلق زیادہ ہوتا ہے، تو اس حصے سے اتوار یہ کوئی اردو ورڈ نہیں ہے، اردو لفظ نہیں ہے۔ اتوار در حقیقت آیت وار ہے۔ آیت ہندی میں اور سنسکرتی زبان میں سورج ہی کو کہا جاتا ہے، اور وار کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دن کے ہوتے ہیں۔ آیت وار یعنی سورج کا دن، وہی سنڈے۔ سوموار، سوم کہا جاتا ہے چاند کو، وار دن یعنی چاند کا دن، اسی طرف اشارہ ہے منڈے۔ منگل یہ سنسکرتی زبان میں اور اسی سے ملحق زبان میں وہی تمام سیاروں کی طرف اشارہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، عطارد ہو، مشتری ہو، زہرہ ہو، زحل۔ سمجھ میں آئی؟ تو بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھائی ہم بولتے ہیں لفظ تو ایسی صورت میں کوئی گناہ ملے گا، لیکن ہمیں اس کا احساس بھی تو ہونا چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ہمیں اس کا احساس بھی تو ہونا چاہیے کہ اسلامی الفاظ اور اسلامی تشخصات کو چھوڑ کر یہ عام بول چال اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہم اسلامی مہینوں کے نام میں بھول چکے ہیں اور اسلامی دنوں کے نام میں بھول چکے، معاف کیجیے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے، اپنے بچوں کو یاد دلوانا ہے، باقاعدہ اسلامی تاریخ کا گھر میں تذکرہ کرنا ہے، اسکولوں میں باقاعدہ اس کا تذکرہ کرنا ہے کہ بھائی انگریزی تاریخ کو ہم بعد میں بولیں گے، اسلامی تاریخ کو ہم پہلے بولیں گے، دنوں کو ہم بعد میں بولیں گے، یوم الاحد بولیں گے، چاہے تو بولنا سیکھا، کیا عربی بولنے میں بھائی نا یاد تازہ ہو جائے گی۔ یوم الاحد ہے، کون سا یوم الاحد؟ اتوار ہے، کیا ہے اس کی وضاحت کرتے آگے اتوار ہے، لیکن بولے ضروری ہے، اس لیے کہ جتنا ہم بولیں گے انشاءاللہ اس کا کم سے کم ان عقائد سے جو باطل عقائد کے تحت ان دنوں کے اور باطل نظریات کے تحت ان دنوں کے ناموں کو مقرر کیا گیا ہے، ہم ظاہری اعتبار سے اس سے انشاءاللہ دور رہنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال اور بھی کچھ بہت ساری باتیں ہیں، اللہ پاک سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ کہ اسلامی تشخصات اور اسلامی کیلنڈر اور اس کے رواج کو اللہ عام اور تام فرمائے، اور عام بول چال میں اللہ پاک اس کا تعاون فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔